الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ جیسے اہل علم سے ملاقات کی سعادت عطا فرما دیتے ہیں، اور در حقیقت مولانا محمد بن آدم صاحب کافی دنوں سے یہ کہتے رہے ہیں کہ اصول الافتاء کا کچھ حصہ مختلف مجلسوں میں ہو جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ حضرات علماء کرام کو، مفتی حضرات کو اصول افتاء میں مجھ جیسے آدمی کا اصول افتاء کا درس دینا، یہ لقمان را حکمت آموختن کے مرادف ہے. لقمان کو کیا کوئی حکمت سکھائے. ماشاءاللہ آپ سب حضرات اہل علم ہیں، اہل فتویٰ ہیں، تو اس وجہ سے میرا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ کو اصول افتاء کا کوئی درس دوں یا پڑھاؤں. لیکن بہرحال ایک طالب علم دوسرے طلباء کے ساتھ مذاکرہ کر لیتا ہے، تو اس مذاکرے کے لیے میں نے قبول کر لیا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا انشاءاللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ علمی مذاکرہ کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں، تو یہ ہم سب کے لیے ایک نعمت ہے. مولانا محمد بن آدم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میری کتاب اصول الافتاء و آدابہ کی جو 5ویں بحث ہے، اور اس میں مفتی حضرات کے لیے جو بزرگوں نے آداب بتائے ہیں اور جو اصول بیان فرمائے ہیں کہ فتویٰ دیتے وقت زبانی ہو یا تحریری، کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، وہ اس بحث میں ذکر کیا گیا ہے. ان کا مفہوم سمجھانا آپ حضرات کے سامنے تحصیل حاصل ہے. آپ حضرات خود ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اور اگر اس کو پڑھیں گے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھانے کی ضرورت ہو آپ حضرات کو. لیکن مذاکرے کے طور پر کچھ چند باتیں ہیں جو اپنے بزرگوں سے سنی ہیں اور سیکھنے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ آپ حضرات کا علم بھی تازہ ہے، آپ کی مصروفیت اور مشغولیت بھی علم کے ساتھ ہے، اور میرا حال تو یہ ہے کہ پہلے بھی کچھ اپنے آپ کو طالب علم کہنا بھی مشکل لگتا تھا، اور اب تو اس بڑھاپے میں پہنچ کر حافظہ ایسا خراب ہو گیا کہ جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا. تو اس واسطے جو علمی بحثیں ہیں وہ تو آپ حضرات زیادہ مجھ سے جانتے ہیں، لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ضرور عطا فرمائی، وہ یہ کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات مفتین کی صحبت عطا فرمائی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی کی ایک مثال بنایا تھا.
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فقہ النفس عطا فرمایا، تو ان کی خدمت میں کچھ وقت گزارنا، ان کی خدمت میں کچھ صحبت میں رہنا، بے شک یہ فضیلت، یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی ہمارے کسی طلب کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی کہ جہاں ہر وقت میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس فتویٰ، ہر وقت لوگ فتویٰ کے لیے آتے رہتے تھے، تحریری طور پر بھی اور زبانی طور پر۔ مجھے یاد ہے کہ صبح شام لوگ آتے تھے، بھئی کیوں آئے ہیں؟ یہ کچھ فتویٰ لینا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے دارالعلوم بھی قائم نہیں کیا تھا، ہمارے گھر پر لوگ آیا کرتے تھے، تو جب اس سے کسی سے پوچھتے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے، پوچھتے بھئی کیوں آئے ہیں؟ کہ جی فتویٰ لینے آئے ہیں۔ تو ہمارا ایک بھانجا تھا، وہ کوئی 8 سال کا، 8 یا 9 سال کا، تو وہ پوچھنے لگا جی فتویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو آتا ہے وہ فتویٰ لینے آتا ہے، جو آتا ہے وہ فتویٰ لینے آتا ہے، فتویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت والد صاحب سے پوچھنے لگا، والد صاحب داخل ہو رہے تھے، تو کچھ پھل لے کے آ رہے تھے گھر میں، تو کہا لے تیرا فتویٰ ہے۔ تو دن رات فتوے کی فضا میں اللہ تعالیٰ نے رہنے کی توفیق عطا فرمائی، خواہی نہ خواہی باتیں کان میں پڑتی رہیں اور بچپن سے پڑتی رہیں، تو یہ بے شک نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو اس میں اسی طرح اور بعض ہمارے جو اکابر تھے، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی وجیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا گمتھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات اہل افتہ تھے، حضرت مولانا مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب بزرگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ان کی خدمت اور صحبت کی توفیق عطا فرمائی، جس پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ تو انہی کے سے جو باتیں سیکھیں، کچھ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، وہ کچھ مختصراً عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ منصب فتویٰ کا مسئلہ بتانے کا، سب سے پہلے اس کی نزاکت، اس کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا استحضار رکھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ نووی اور علامہ ابن قیم نے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اس کو فتویٰ کو تعبیر کیا ہے توقیع عن رب العالمین سے، کہ رب العالمین کی طرف سے دستخط کیے جاتے ہیں۔ وہ جو فتوے پر دستخط ہوتے ہیں وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت میں ہوتے ہیں، کیونکہ حکم شرعی تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہم جس سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں، تو وہ در حقیقت رب العالمین کی طرف سے ہم دستخط کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ بات اتنی نازک ہے کہ کیا انسان اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ اگر آدمی اپنی طرف سے کوئی بات کہے، کوئی تحریر لکھے، تو وہ آسان ہے، میں اپنی طرف سے لکھ رہا ہوں، آسان ہے، میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں، آسان ہے۔ لیکن
اگر کسی بڑے کی طرف سے لکھا جائے کہ بھئی تم لکھو ان کی طرف سے. میں نے کئی تحریریں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے لکھی، یعنی کچھ حضرت کے پاس مطالبات آئے تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو فرصت نہیں ہے، تم لکھ دو میری طرف سے، یعنی وہ منسوب ہوگا والد صاحب کی طرف. تو ان تحریروں کو لکھتے ہوئے دانتوں کو پسینہ آ گیا، کیونکہ یہ میں اپنی طرف سے جو خیالات میں لکھتے، لیکن اس کو منسوب ہونا ہے اپنے والد ماجد کی طرف، اپنے استاد کی طرف، اپنے شیخ کی طرف، اپنے مربی کی طرف. اب اگر لوگوں کے پاس جائے گا تو وہ ان کی طرف منسوب ہوگا، اس کی حیثیت بھی انہی جیسی ہوگی. تو یہ دوسرے کسی بزرگ کی طرف، وہ بھی بہرحال انسان ہے، وہ بھی بشر ہے، اس کی طرف سے لکھنا یہ بذات خود مشکل ہوتا ہے کہ جائے کہ اللہ جل جلالہ کی نیابت میں بندہ لکھے جو منسوب ہو اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اس واسطے یہ بہت ہی نازک منصب ہے. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ ایک مجلس میں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ کتنے مسائل ان کے سامنے پیش ہوئے اور ہر ایک میں کہتے رہے لا ادری، مجھے نہیں پتا. تو یہ اس لیے کہتے رہے کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب نہ کر دوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق نہیں ہے، والعیاذ باللہ. اور اسی لیے ہمارے فقہاء کرام جب کسی چیز کو منع کرتے اور اس میں کوئی نص نہ ہوتی، نص صریح نہ ہوتی، استنباط کیا ہوا مسئلہ ہوتا، تو نص صریح نہ ہونے کی صورت میں وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ عمل حرام ہے. کیوں؟ قرآن کریم میں فرمایا کہ لا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام تفترون على الله الكذب والعیاذ باللہ. تو کہتے ہیں حرام کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لہذا وہ کیا کہتے کہ مجھے پسند نہیں، اکرہ، یہ کہتے مکروہ ہے، یہ کہہ دیتے. لیکن حرام کا لفظ استعمال صرف اس جگہ کرتے جہاں پر کہ نص سے قطعی ہو. آج کل اس میں بھی بڑی احتیاطی ہوتی ہے ہم کہ ہر وہ چیز جو ناجائز ہے اس کو ہم حرام لکھ دیتے، کہتے ہیں حرام. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور پھر سارے آپ کو کہا امام محمد کی تحریریں دیکھیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا تو اکرہ کہتے ہیں، اکرہ ذالک. تو اس لیے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حرام کے قول کی نسبت کرنا یہ اس آیت کی وعید میں داخل ہو جائے گا کہ لما تصف السنتکم الکذب وہذا حلال وہذا حرام، والعیاذ باللہ. تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی نیابت میں ایک کام ہو رہا ہے فتویٰ دینے کا، تو اس ہر وقت اس کو مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے. جو بسا اوقات ہم بھول جاتے ہیں یا اس کی طرف دھیان نہیں. اور اس میں جو اصل الاصول ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت ہے تو اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو، اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق محبت مضبوط نہ ہو، اطاعت کا جذبہ مضبوط نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جاگودین نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ ہو، تو اس فتوے میں نور نہیں ہوتا. وہ فتویٰ محض ایک زبانی چیز ہے، وہ
بغیر تعلق مع اللہ کی مضبوطی کے فتویٰ جو ہے وہ ایک ظاہری تحریر ہو کر رہ جاتی ہے اور اس میں نور پیدا نہیں ہوتا۔ تعلق مع اللہ اگر مضبوط نہ ہو، رجوع الی اللہ نہ ہو، تو پھر فتویٰ جو ہے وہ اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں بے احتیاطیاں بھی ہوتی ہیں، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز جو کسی مفتی کے لیے ضرورت ہے وہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہے۔ ایسا ہو کہ بندے کے دل و دماغ میں، اس کے تصورات میں، اس کے خیالات میں اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع بسا ہوا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت میں اللہ جل جلالہ کا جلوہ اس کو نظر آتا ہے۔ یہ بات جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پھر نصرت ہوتی ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایسا پیمانہ عطا فرما دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ مفتی کے منصب پر بیٹھنے سے پہلے کوشش آدمی کو یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کروں۔ عام طور سے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی اللہ والے کی صحبت، کسی اللہ والے کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے در حقیقت اس کے ذریعے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں اس غرض کے لیے بڑے بڑے مجاہدات کرائے جاتے تھے، آپ سب کو علم ہے۔ اولیاء کرام، صوفیاء کرام کے پاس جب کوئی جاتا تو کیسے کیسے مجاہدے کرائے جاتے تھے۔ کسی کو حمام جھونکنے پر لگا دیا، کسی کو لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے پر لگا دیا، کسی کو کوئی اور مشقت کا کام سونپ دیا، تاکہ نفس انسان کا جو ہے وہ نفس وہ قابو میں آئے اور وہ شرارت سے بچے اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ تو وہ مجاہدات، وہ ریاضتیں ہمارے حضرات فقہا نے بھی بڑی، فقہا نے، محدثین نے کیسی کیسی ریاضتیں کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کمزور بنایا، ہم کمزور ہیں اور اس درجے کی مجاہدات اور ریاضتوں کا تحمل نہیں کر پاتے۔ تو آخر دور میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے جو تجدید فرمائی، تزکیہ کی اور احسان کی اور تصوف کی، تو اس میں ایسے ایسے چٹکلے بتائے کہ جس کے ذریعے آدمی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے۔ حضرت کا ایک وعظ ہے، وہ میں آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو ضرور پڑھیں۔ حضرت کا وعظ ہے جس کا نام ہے طریق القلندر، طریق القلندر، اور یہ حضرت نے وہاں ایک ہندوستان میں یو پی میں جگہ ہے جہاں پر حضرت ابو علی شاہ صاحب قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ تھے، تو ان کی بستی تھی، ان کا مزار بھی تھا قریب میں۔ تو حضرت نے وہ عجیب کیفیت میں وہ وعظ فرمایا تھا، سورت سے بھی حضرت یعنی اس وقت جو جس ہیئت میں تشریف لائے تھے تو بال بکھرے ہوئے تھے اور عجیب و غریب صورتحال تھی، اس میں وہ وعظ فرمایا تھا، پھر بعد میں اس کا نام طریق القلندر رکھا۔ ایک تو حضرت ابو علی شاہ صاحب قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہیں پر وعظ ہو رہا تھا، اور دوسرے جو طریقہ بتایا وصول الی اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا، وہ قلندری نسخہ ہے، اس کو تصوف کی اصطلاح میں بھی طریق القلندر کہتے ہیں۔ وہ لمبی چوڑی مجاہدے اور ریاضتیں وغیرہ جن کا
ہم جیسے کمزوروں کو تحمل نہیں ہے، ان کے لیے حضرت نے کچھ وہ بات میں آپ سے ذرا درخواست کرتا ہوں کہ اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں، اور ایسی تدبیریں بتائیں کہ جس کے ذریعے آدمی لمبے چوڑے مجاہدات کے بجائے آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ اب کیا ہے وہ اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے کہ آدمی سوچے گا کہ بھئی یہ کیسے اتنا بڑا کام، اتنا بڑا مقصد اس سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی اس کی مشق کرے، دن رات اس کا وظیفہ بنائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا وظیفہ بنائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا تعلق ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ سب آپ جانتے ہیں، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی، کہ اللہ میرے دل کے خیالات، دل میں آنے والے وساوس، دل کے آنے والے خیالات، ان کا رخ موڑ کر اپنے ذکر کی طرف اور اپنے شکر کی طرف اور آپ کی خشیت کی طرف میرے خیالات کا رخ موڑ دیجیے۔ اب اس وقت ہم لوگ اگر اپنا جائزہ لیں، صبح سے شام تک کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں بندہ کچھ سوچ نہ رہا ہو۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہے، طبیعت ہے کہ اس کا دماغ کسی وقت میں بھی سوائے نوم کی حالت کے، سونے کی حالت کے، جب تک بیدار رہے گا تو دماغ کام کر رہا ہے، اور وہی زندگی بھی ہے۔ اب وہ دماغ کیا کام کر رہا ہے؟ اس میں خیالات آ رہے ہیں، کبھی اپنے گھر کا خیال آ رہا ہے، کبھی دوستوں کا آ رہا ہے، کبھی جو ہے اپنی تجارت کا آ رہا ہے، کبھی اپنی روزی کا آ رہا ہے، کبھی اپنے کاروبار کا آ رہا ہے۔ صبح سے شام تک ان خیالات میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ البتہ جب نماز میں آ کے کھڑے ہوئے تو اس میں بھی دماغ چل رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ توجہ اس نماز کی طرف ہو، نماز کے الفاظ کی طرف ہو یا اس کے معنی کی طرف ہو، ذہن میں ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں۔ شب چو عقد نماز بربندم چہ خورد ما بدبا مداد فرزندم، کہ شام کے وقت میں، رات کو جب میں نے نماز کی نیت باندھی تو وہ دماغ میں یہ خیال آ رہا تھا کہ صبح کو میرا بیٹا کیا کھائے گا۔ تو یہ خیالات کی ایک روح ہے، ان میں سے بعض خیالات تو ضروری ہیں، اگر وہ نہ کرے تو آدمی زندہ نہ رہے۔ جیسے آدمی سوچتا ہے کہ بھئی میں اپنے روزی کماؤں گا تو کیا طریقہ اختیار کروں، یہ تو ضروری ہے، لیکن فضول خیالات ادھر کے ادھر کے یہ آتے رہتے ہیں۔ تو ان خیالات کی رو موڑنا چاہیے اللہ جل جلالہ کی طرف، خیالات کا رخ بدلنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی، اس کا خیال ہے۔ ذرا ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ صبح سے شام تک کی زندگی میں کتنی مرتبہ خیال آتا ہے جنت کا، کہ وہ جنت اس طرح ہوگی، کتنی مرتبہ خیال آتا ہے کہ جہنم ایسی ہوگی، کتنی مرتبہ خیال آتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ خیالات جو ہیں وہ ہمارے بکھرے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، لیکن ان خیالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑنا ہے، اور اگر آدمی مشق کر لے تو اس مشق کے ذریعے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم۔ اس کا آسان طریقہ جو میں بتا رہا تھا، حضرت ہی کے رہنمائی کے ذریعے، حضرت کے تعلیمات کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ آدمی جس حالت میں بھی ہو
دو چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ ایک یہ کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اب یہاں بیٹھے ہیں تو اب یا اللہ جو باتیں سن رہے ہیں اس کا ہمیں نفع پہنچا دیجیے، دل مانگ رہا ہو اس کا ہمیں نفع پہنچا دیجیے۔ باہر نکلے، یا اللہ ہمیں سواری آسانی سے مل جائے، یا اللہ ہم منزل تک آسانی سے پہنچ جائے۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو داخل ہوتے وقت دعا مانگ لیں کہ یا اللہ گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اپنے بچوں کو اپنے اہل وعیال کو عافیت سے پاؤں۔ گھر میں داخل ہو گئے، یا اللہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا اچھا دلوا دیجیے، یا اللہ فلاں کام کر۔ جو انسان کی ہر وقت حاجتیں ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے، منگتا بن جائے۔ ہر چھوٹی بڑی عادت، یا اللہ پیاس لگ رہی ہے، اچھا پانی پلا دے، یا اللہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلا دے، یا اللہ نیند آ رہی ہے، نیند کو صحیح مصرف پہ استعمال کرا دیجیے، اس کو اپنے لیے آسان فرما دیجیے، یا اللہ فلاں تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو دور فرما دیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو یہ کیوں بھائی؟ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو جاؤ موچی کے پاس، اس سے مرمت کراؤ، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، حضور اللہ تعالیٰ سے پہلے مانگو پھر موچی کے پاس جاؤ، کیونکہ موچی کا مہیا کرنا بھی تو اسی کے قبضے میں ہے، اور اس کو موچی مل بھی گیا تو وہ تمہارا کام کرنے کو تیار ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور اگر کام کو تیار ہو گیا تو اجرت تم سے ایسی مانگے جو تم نہ دے سکو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ لہذا موچی تسمہ ٹوٹنے سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگو۔ یہ سبق بڑا زبردست دیا جا رہا ہے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے۔ ہر وقت دل کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو، جو حاجت ہو اس پر دعا، اور جو حاجت پوری ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کی کثرت۔ یا اللہ آپ کا کرم ہے، الحمدللہ عافیت کا ماحول ہے، الحمدللہ اپنے دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اپنے احباب سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات عطا فرما دی۔ جو چھوٹی سے چھوٹی بھی نعمت ہے تو انسان بارش ہے نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، لیکن اس کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جتنا زیادہ شکر کرے گا انسان اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا، اتنا ہی قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل۔ اور یہ بات جو ہے نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مشق کے ذریعے، اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے، آسان تو ہے مانگنا، کوئی مشکل نہیں، نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ محنت خرچ ہوتی ہے، نہ وقت خرچ ہوتا ہے، دل میں مانگ رہا ہے آدمی اللہ تعالیٰ سے، تو یہ جو ہے رجوع اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کثرت سے اگر مشق کرے گا، اس کو مشق کرتا جائے، ہوگا یہ کہ شیطان اور نفس جو ہے دوسری طرف بھی دماغ کو لے جائے گا، لیکن پھر لوٹائے، پھر لے گیا پھر لوٹائے، پھر لے گیا پھر لوٹائے، یہ کرتا رہے گا، مشق کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا رہے گا۔ یا کوئی حاجت ہے تو دعا ہے، کوئی حاجت پوری ہو گئی ہے تو شکر ہے، یہ دعا اور شکر۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ پورے قرآن کریم کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ کیا ہے سورہ فاتحہ؟ خلاصہ پورے قرآن میں 7 آیتیں ہیں، تو پہلی 3 آیتیں کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تینوں آیتیں باری تعالیٰ کی حمد اور ثنا پر مشتمل ہیں، گویا شکر پر۔ اور باقی 3 آیتیں کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔
تو سورہ فاتحہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک حمد و ثنا اور شکر، اور دوسری دعا۔ سارے قرآن کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ میں رکھا ہے۔ بندے کو گویا ایک طرح سے ہدایت دے دی گئی ہے کہ یہ کام کر، ہم سے مانگ اور ہم سے ہمارا شکر ادا کر۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، فرض میں، سنتوں میں، نفلوں میں، واجب میں، ہر جگہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ۔ تو یہ ایک بڑا عظیم عمل ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کی جب عادت پڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے دے، ہم سب کی عادت پڑ جائے، ہمارے خیالات کی رو اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے حکمت کا مراقبہ کرنے کی طرف، تو پھر انسان کہیں بھی رہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا رہتا ہے، غفلت نہیں ہوتی، بلکہ سب چیزیں جو ہیں اس کی جگہ مان پڑ جاتی۔ حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، مہر یعنی آفتاب، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیفیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت خواجہ صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ تھے، تو وہ ایک دن حضرت کی وفات کے بعد ایک مجلس تھی، اور شاعر آدمی تھے، ہر وقت شعر بھی پڑھتے رہتے تھے، شعر سناتے رہتے تھے۔ وہ آموں کی دعوت کی ہوئی تھی اپنے ساتھیوں کی، تو آم بھی خوب کھائے جا رہے تھے اور ہنسی مذاق بھی ہو رہا تھا اور شعر بھی پڑھ کے سنا رہے تھے۔ جب ساری مسجد ختم ہو گئی تو حضرت مجذوب صاحب نے پوچھا لوگوں سب سے، جس میں کون تھا؟ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ دو تو مجھے یاد ہے، شاید حضرت مولانا خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ تو پوچھا کہ بھائی ہم اتنی دیر سے ہم یہ مجلس کر رہے تھے، یہ بتاؤ کہ کس کس کو غفلت ہوئی، کس چیز کو غفلت ہوئی؟ غفلت کی کیا معنی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان سے غفلت ہوئی۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ تو ہم ایسے وقت تھے، اسی کام میں مصروف تھے۔ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ مجھے غفلت نہیں، ہنسی مذاق میں بھی نہیں ہوئی، آم کھانے میں بھی نہیں ہوئی، شعر سنانے میں بھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کی سوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جیسے قطب نما ہوتا ہے نا، تو اس میں جو قطب نما کی سوئی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کہاں رہتی ہے؟ شمال کی طرف۔ تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت حکیم رحمۃ اللہ تھانوی کو خط لکھا تھا کہ میں جہاں بھی کہیں چلا جاؤں میرے دل کی سوئی جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ رہتی، جیسے قطب نما کی سوئی شمال کی طرف ہوتی ہے۔ تو حضرت نے غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے جواب دیا تھا کہ انشاءاللہ یہ سوئی اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ تو پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استعدار رہتا ہے۔ اللہم اجعل مثابت قلبی خشیتک و ذکرک، تیرا جمال ہے، تیرا کمال ہے، تو ہے، تیرا جمال ہے، تیرا کمال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں۔ آدمی اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھائی سب سے پہلا کام جو ہے نا مفتی کے عظیم منصب کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ آدمی اگر غفلت میں ہے تو وہ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دستخط کرے گا؟ اگر اس کو اپنے اصلاح کی فکر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی فکر نہیں ہے، تو وہ کیا فتویٰ دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا دستخط کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ رجوع اللہ،
اور جب کوئی مسئلہ پوچھے، جب کوئی سوال کرے، فتویٰ لکھنے کی نوبت آئے، تو سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے یہ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے صحیح بات میرے دل میں ڈال دیجئے اور مجھے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے فتویٰ قلم اٹھا کر لکھنے سے پہلے، زبان سے جواب دینے سے پہلے۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی بات میں نے اپنے شیخ سے سنی، وہ فرماتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے کبھی زندگی میں تخلف نہیں ہوتا اس بات سے کہ جب کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، تو کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے کہتا ہوں یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا سوال پوچھ لے گا، مجھے اس سوال کا صحیح جواب مل گیا۔ تو رجوع الی اللہ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے فتویٰ۔ اصول الافتاء و آدابہ کا سب سے بڑا سبق پہلا کیا ہے؟ رجوع الی اللہ، اپنے اللہ سے کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تھا، میں کہہ تو رہا ہوں، اپنے نفس کو خطاب کر رہا ہوں، در حقیقت کہہ تو رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دل کی سوئی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف، کبھی ہم ان سے مانگ رہے ہیں، کبھی اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، کبھی استغفار کر رہے ہیں، کبھی استعاذہ کر رہے ہیں۔ ہمارے فرماتے تھے کہ زندگی کا کہ 3 زمانے ہوتے ہیں نا، ماضی اور حال اور استقبال۔ ماضی کا تو یہ کرو کہ جب ماضی کا تصور آئے تو استغفار، یا اللہ ماضی میں مجھ سے تو کوئی غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف فرما دے، اور حال میں رجوع الی اللہ، دعا یا اللہ میرے حال کا کام اچھا کر دیجیے۔ مستقبل کا خیال آئے تو استعاذہ، یا اللہ ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو حاصل جو نکلتا ہے وہ 2 ہی چیزیں ہیں، دعا، استغفار بھی دعا ہے، استعاذہ بھی دعا ہے، اور چوتھی چیز شکر۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں اگر ہم اپنا لیں، اپنے لیے اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ تعلق مضبوط ہوگا۔ ہر دعا سے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھتا ہے، ہر دعا سے قرب بڑھتا ہے، ہر دعا سے قرب بڑھتا ہے۔ یہ نقد فائدہ ہے دعا کا۔ کوئی دعا غیر مقبول نہیں ہوتی، کوئی دعا نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا تو دعا کا ثواب ملتا ہے، بندے نے میری طرف رجوع کیا ہے، لو ثواب تو نقد لے لو، اور میرا قرب فوراً قرب بھی حاصل ہوگا۔ اب جو مانگ رہا ہے نادان، یہ اس کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے، یہ ہماری قدرت اور ہماری حکمت جانتی ہے۔ مفید ہوگا دے دیں گے، نہیں ہوگا یہ نادانی ہے اس کی۔ جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ چاقو مانگتا ہے تو ماں باپ اس کو دے نہیں دیتے، تو کچھ اور دے دیں گے، اس سے اچھی چیز دے دیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ اس کے ذریعے ہم سب کا جب فتویٰ کا کام لینے بیٹھیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کا اہتمام کریں، سب سے پہلا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ چیز پیدا کرے الحمدللہ۔ اور سارے اصول جو ہیں وہ آپ حضرات کے سب کے پڑھے ہوئے ہیں اور سب جانتے ہیں، میں اس کے کیا آپ سے ذکر کروں، لیکن بہرحال یہ اصل الاصول ہے، اصل الاصول یہ ہے۔ جب حضرات محدثین سے منقول ہے کہ جب ان کی عمر بڑی ہو جاتی تھی تو کہتے تھے کہ شبنا و کبرنا والحدیث عنہ رسول عنہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید، کبرنا و نسینا والحدیث عنہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید۔ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری یادوں میں بھی فرق پڑ گیا ہے، تو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنانا بڑا سخت کام ہے۔
لہذا اب ہم نہیں کرتے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرے کہ بھائی اس کی حافظے میں کمی آ گئی ہے، اس کی فہم میں نقصان ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ خود فتویٰ نہ دے، وہ کسی اور کی طرف اس کو حوالے کرے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مبادرت بالجواب، تو بس کھٹ سے جواب دے دیا، یہ اچھی بات نہیں، جلدی کھٹ سے جواب دے دینا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے مقولہ دیکھا کہ جب کوئی ان سے سوال کرتا تھا تو تھوڑا وقفہ کرتے، وقفہ کر کے پھر جواب دیتے۔ فوراً کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ وقفہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ اس وقفے میں میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ میں پیش کرتا ہوں، اس وقفے میں جنت اور دوزخ میں پیش کرتا ہوں کہ میرا جواب مجھے جنت میں لے جائے گا یا دوزخ میں لے جائے گا۔ جب مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دوزخ کی طرف جانے والا نہیں ہے، جنت کی طرف جانے والا ہے انشاءاللہ، تب جواب دیتا ہوں۔ تو وہ بھی یہ بات فرمایا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بھائی وقفہ کرو، اس وقفے میں اللہ سے مانگو، پھر جواب دو۔ تو مبادرت بالجواب یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جیسے آپ نے حدیث سنی، اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار، وہ اسی وجہ سے کہ جلدی میں آدمی کیا کہہ جائے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر دل مشغول ہے کسی کام کی طرف، کسی کام میں لگا ہوا ہے، تو بھی اس وقت فتویٰ نہیں دینا۔ کبھی دماغ متاثر ہے کسی بات سے، خوشی زیادہ ہو رہی ہے، غم زیادہ ہو رہا ہے، کسی کام کا کی فکر ذہن پر سوار ہے، اس صورت میں جواب نہیں دینا۔ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی جب وفات ہوئی، ایک پہاڑ تھا جو غم کا ٹوٹا ہوا تھا، حضرت والد صاحب کی وفات کے وقت، اور کئی دن تک یہ کیفیت رہی صدمے کی۔ اس میں ہوا یہ کہ دماغ تو صدمے سے بہت زیادہ متاثر تھا، ادھر تعزیت کرنے والے بہت آ رہے تھے، ان کے ساتھ بھی وقت گزارنا پڑتا تھا، ذہن ان کی طرف بھی لگا ہوا تھا۔ مسجد سے نکل رہا تھا تو ایک صاحب نے مسئلہ پوچھ لیا، اور وہ مسئلہ تھا طلاق کا، طلاق ہوئی یا نہ ہوئی۔ تو میں نے اس حالت میں جواب دے دیا، اس جواب سن کے چلا گیا۔ تو میں جب گھر آیا اور میں نے دوبارہ غور کیا تو ایسا لگا کہ یہ بات میں نے غلط کہہ دی، غلط جواب دیا۔ کتابوں کی طرف مراجعات کی تو غلطی واضح ہوگی۔ تو اب اتنی پریشانی کہ وہ اللہ کا بندہ چلا گیا۔ غالباً میں نے شاید یہ کہا تھا کہ طلاق، مجھے اب یاد نہیں رہا مسئلہ کیا تھا، لیکن ایسا تھا کہ اس کا اثر اس کی پوری زندگی میں پڑ رہا تھا۔ تو اتنا مجھے پریشانی، میں نے مسجد میں اعلان کرایا، لوگوں سے پوچھا وہ کون شخص ہوگا، اس کا یہ حلیہ تھا، تلاش کرتا پھرا، پھر اب قریب والی بستی کے اندر اس کو معلوم ہوا کہ یہاں رہتا ہے، ہمارے قریب میں کے ایریا کی بستی ہے، اس میں رہتا ہے، اس کی وہاں سے تلاش کی، مسجد طیبہ ہمارے یہاں ہے، اس کے اندر اس کا اعلان کروایا کہ ایک صاحب نے اس سے مسئلہ پوچھا تھا، وہ کسی طرح ان کے وہ 3 دن پریشان رہا، اور 3 دن کے بعد وہ آدمی دستیاب ہوا الحمدللہ۔ تو میں نے اس سے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے تو یہ اصل بات یہ ہے، اصل جواب ہے۔ تو آدمی ان حالات میں جبکہ ذہن مشوش ہو، غم ہو، فکر ہو وغیرہ وغیرہ، اس حالت میں جواب دینا نہیں چاہیے، آدمی کو زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور بات جو میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، اور سلف کی
کتابوں میں بھی اس کا ثبوت ملا، وہ یہ کہ جو سائلین آتے ہیں وہ ایک حاجت لے کے آتے ہیں، وہ عالم نہیں ہوتے، اور عالم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو آداب ہیں ان سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا یہ بسا اوقات ہم سے سرزد ہو جاتا ہے مفتی حضرات سے کہ بھئی آدمی آیا ہے، اب ایک آدمی آیا وہ اس کو مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میری بیوی کو میں نے یہ کہہ دیا تھا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، اصل بات یہ ہے نا، اب وہ وہاں سے چلتا ہے کہ جی میری 6 سال پہلے شادی ہوئی تھی، تعلقات بڑے اچھے تھے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور جو ہے ایک دن ایسا ہو گیا، ایک دن جھگڑا یہ ہو گیا، وہ پوری لمبی ایک داستان سنانا شروع کر دیتے۔ اب ہم کہتے ہیں بھائی تو یہ سب جھگڑے چھوڑ دو، ہمیں یہ بتا کہ تو نے کہا کیا، تو وہ لمبی چوڑی گفتگو جو ہے وہ ہمیں پریشان بھی کرتی ہے۔ تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیں، دوسری بات ہے صبر کریں، صبر کریں، وہ صبر اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ صبر اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو ان کی مستفتیوں کی جو ہے کیا کہنا چاہیے، ان کی سنگ دلی یا ان کی ناواقفیت، ان کی نادانی، اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ تو حضرت والد صاحب جو ہے اس کا استدلال فرماتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے آئے تھے نا لوگ، فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط، یعنی بہت سخت الفاظ استعمال کیے کہ ہمارے ساتھ ظلم نہ کرنا، اور واہدنا صراط السبیل۔ تو اب یہ طریقہ ہے کوئی مانگنے کا، کسی سے مسئلہ پوچھنے کا یا فیصلہ کرنے کا، تم ظلم نہیں کرنا، پہلے کہنا کہ تم ظلم نہ کر، ارے بھائی تم اگر ظلم ہونے کا اندیشہ ہے تو میرے پاس آئے کیوں؟ لیکن وہ داؤد علیہ السلام نے اس کا کوئی برا نہیں بلکہ جواب دیا، جو جواب دینا تھا وہ دے دیا۔ تو حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو سائلین آتے ہیں ان کا تمہارے اوپر حق ہے، اس حق کو صحیح طریقے سے ادا کرو، اور ساتھ ہی بڑی کام کی بات فرماتے تھے، میں فرماتے تھے کہ مجھے میرے جو مشاغل ہیں وہ اس میں تدریس بھی ہے، اس میں تصنیف بھی ہے، اس میں جو ہے دارالعلوم کا انتظام بھی ہے، اس میں ملک و ملت کی خدمت بھی ہے، اس میں فتویٰ کا جواب بھی ہے، سائلین کے سوال کا جواب بھی ہے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے، کسی اور عمل سے امید نہیں ہوتی، لیکن فتویٰ دینے سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہوگا اور اس کا فائدہ پہنچے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر تصنیف کر رہا ہوں تو کوئی پڑھے نہ پڑھے کتاب، کوئی واعظ کہہ رہا ہوں تو واعظ کہنے میں کوئی عمل کرے یا نہ کرے، تدریس کر رہا ہوں کوئی سیکھے نہ سیکھے، اور جو اصل مقصود ہے عمل کرنے کا وہ حاصل ہو کہ نہ ہو، اور یہ ملک و ملت کی جو خدمات ہو رہی ہیں ان کا نتیجہ ظاہر ہو یا نہ ہو دنیا میں۔ لیکن مستفتی جو آ رہا ہے وہ عمل کی وجہ سے پوچھنے آ رہا ہے کہ عمل کرے، کیونکہ اگر وہ اس کا جذبہ یہ نہ ہوتا تو وہ آپ کی طرف آتا کیوں؟ تو وہ اس لیے یہ عمل مجھے سب سے زیادہ ارجح لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو اس لیے وہ فرماتے تھے کہ سائلین کے ساتھ نرمی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، جتنا نرمی کرو گے اتنا، چونکہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، جب رجوع الی اللہ ہے، تعلق مع اللہ ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اب اس کے بعد اگر کوئی شخص آ کے ستاتا ہے، ستا لے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے اس کے اوپر غصہ نہیں ہونا چاہیے،
اور ہم خود یہ حرکت کرتے ہیں، جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا حال بھی یہ ہوتا ہے، ہم اس کو پتہ نہیں کہاں سے شروع کریں گے اپنی داستان، اور کیا کیا بتائیں گے، کیا کیوں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر تو یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی جو بنیادی چیز ہے اس کو پتہ لگ جائے کسی طرح، ہم لمبی داستان سے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سمجھو کہ ہم خود بھی اس غلطی میں مبتلا ہیں، تو دوسرے ہیں تو ان کو بھی اس کے ساتھ سختی نہ کی۔ مجھے یاد ہے حضرت والد صاحب کو قدس اللہ تعالیٰ سرہ تعالیٰ کی درجات بلند فرمائے، آخر میں دل کی تکلیف ہوئی تھی جس کی وجہ سے صاحب فراش تھے، ملاقاتوں سے لوگوں نے منع کیا ہوا تھا، ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا تھا۔ اللہ، اب ایک صاحب آ گئے اور مجھ سے کہ میں مفتی صاحب سے فتویٰ لوں گا، انہیں سے لوں گا، بھائی دارالفتہ موجود ہے، مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، سب انہیں کے تیار کردہ ہیں، ان سے پوچھ لو، ان سے کروا لو۔ نہیں مانتا، کہتا جی میں تو مفتی جی سے پوچھوں اور براہ راست پوچھوں اور براہ راست لکھواؤں۔ بہت سمجھایا کہ بھائی ان کا دل کی تکلیف ہے، تو وہاں دروازے پر میری بات چیت ہو رہی تھی ان سے، حضرت والد صاحب کا بستر قریب تھا، تو اس سے بتایا دیکھو اللہ خدا کا خوف کریں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ بیمار ہیں، ڈاکٹروں نے ملنے سے منع کر رکھا ہے، آپ ایسے میں صلاح کر رہے ہیں کہ بھائی وہ فتویٰ وہی دیں، جبکہ انہوں نے سارا انتظام کر رکھا ہے، دارالفتہ موجود ہے، بڑے بڑے مفتی حضرات موجود ہیں۔ کہ نہیں جی میں تو مفتی صاحب سے پوچھوں۔ اب مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر غصہ سا آ گیا، میں نے کچھ ایک آدھ جملہ اس سے کہہ دیا تھا جو غصے کا۔ والد صاحب سن رہے تھے، مجھے بلایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضرت ایک صاحب ہے وہ آئے ہیں پشتوالے لیتے آپ سے لینا چاہتے ہیں۔ اب ان کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی تم دارالفتہ چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں جواب مل جائے گا، سب کچھ کر رہا ہوں، مانتے نہیں، اس لیے مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا۔ تو آپ بلا لو، تو میں نے حضرت ڈاکٹر نے منع کر رکھا آپ سے ملنے، کہہ رہے ہیں بلا لو۔ دیکھو وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کتنی دور سے آیا ہے، اس کو کسی پر بھروسہ نہیں ہو رہا، تو وہ اس کا جو مسئلہ ہے اگر میں بتا دوں گا تو کیا ہے، اور لکھ دوں گا تو کیا ہے، دستخط کر دوں گا تو کیا ہے، اور بلکہ یہ فرق مجھے جہاں تک یاد ہے یہ بھی فرمایا کہ بھائی بیماری تو ہے لیکن اس بیماری کے اندر کیا سارے کام چھوڑ دوں، تو اس کو بلایا، وہ میں لے کے گیا، تو کہتے کہ وہ مجھ سے کچھ شکایت کرنے لگا کہ یہ منع کر رہے تھے، تو ایسا میں فرمایا لاؤ دکھاؤ تو صحیح تم اپنا استفسار۔ اس کو دیکھا بھائی تمہارا تو جواب بڑا آسان ہے، تم تو بہت اچھا استفسار لے کے آئے، بڑا اچھا جواب ہے، لاؤ میں لکھ دیتا ہوں۔ اور پھر حضرت والد صاحب لکھ کے دستخط کر کے اس کو دیا، پھر فرمایا جب فارغ چلے گئے کہ بھائی ہم یعنی یہ جملہ آپ سمجھیے، آپ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی میرے پاس کیا رکھا ہے جو لوگ میرے پاس آئے، میرے پاس کیا رکھا ہے جو لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کچھ پوچھے، جو آ رہا ہے وہ تو میرے پر احسان کر رہا ہے، مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ کوئی اگر دین کی بات پوچھ رہا ہے اور مجھے دین کی بات بتانے کا موقع دے رہا ہے، مجھ پر احسان ہے، تو ان کو میں کیسے روکوں؟ یہ میں نے براہ راست والد صاحب نے یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں ہوں کیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا علم و فضل کا کوئی میں کسی معیار پر ہوں، لوگوں کی مرجع جو ہے تو وہ ان کے اندر کوئی کمال ہے جس کی وجہ سے روز رجوع کر رہے ہیں، اس کا خیال ہی نہیں تھا۔ یعنی میرے پاس ہے کیا، مجھ پر تو یہ احسان کر رہے ہیں سوال کرنے والے۔ تو یہ چیز ہے، میں کہہ رہا تھا نا کہ بھائی الحمدللہ ان حضرات کی صحبت اللہ تعالیٰ نے تب فرمائی تو ان سے سنی ہوئی باتیں یاد رہی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ فہم عطا فرمائے اور یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں خدمت ہے،
یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم بڑے منصب پر فائز ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ہمارے غلام ہیں یا خادم ہیں یا وہ ہے ہمارا، ان کے اوپر واجب ہے کہ ہماری رعایت کریں، ہمارے ہاتھ چومیں، ہمارے معتقد بنیں اور ہماری ڈانٹ سہیں۔ ایک تصور یہ ہے، اور ایک تصور یہ ہے کہ ہم تو خدمت کرنے والے ہیں اور ہمیں جو آ رہا ہے ہم سے خدمت لے رہا ہے وہ ہم پر احسان کر رہا ہے۔ کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں تصورات کا۔ تو میرے حضرت شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی درجات بلند فرمائے۔ سچی بات ہے، بڑی مزے کی، بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ فرماتے تھے کہ دنیا میں بہت بڑے بڑے مناصب ہیں، کوئی بادشاہ بنتا ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی وزیر بنتا ہے، بڑے بڑے منصب ہیں دنیا میں، لیکن ان منصب کا حال یہ ہے کہ اول تو اپنے اختیار میں نہیں۔ کوئی آدمی سوچے میں وزیر اعظم بن جاؤں، اپنے اختیار میں ہے، یا صدر بن جاؤں، اپنے اختیار میں نہیں۔ دوسرے ہے کہ اگر بن بھی گئے تو دوسری طرف تمہارے حسد کرنے والے موجود ہیں، تم پر حسد کریں گے، اور ہے وہ تمہاری ٹانگ کھینچنے کی فکر کریں گے کہ ان کو اتارو میں چڑھوں اوپر۔ وہ منصب تمہیں ہر وقت یہ فکر رہے گی کہ مجھ سے چھن نہ جائے گی منصب۔ میں تمہیں ایک ایسا منصب بتاتا ہوں کہ جو اپنے اختیار میں بھی ہے، کوئی اس پر حسد بھی نہیں کرے گا، کوئی تم سے چھیننے کی بھی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ کیا منصب ہے کہ خادم بن جاؤ، خادم بن جاؤ۔ میں تو خادم ہوں، میں خادم ہوں اپنے پاس آنے والوں کا بھی، اپنے مہمانوں کا بھی، اپنے سے سوال کرنے والوں کا بھی، اپنے بیوی بچوں کا بھی، اپنے طلباء کا بھی۔ میں تو خادم ہوں۔ خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں، خدمت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں ہر ایک کے لحاظ سے، لیکن میں خادم ہوں۔ یہ ایسا خادمیت کا منصب ایسا ہے جو تم سے کوئی چھینے گا نہیں، تم پر کوئی حسد نہیں کرے گا، اور تمہیں اس سے نکالنے کی فکر نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہیں اجر بھی عطا فرمائے گا۔ خادم، اگر یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ خدمت، تو بن جاؤ۔ میں جس زمانے میں تکملہ فتح الملہم لکھ رہا تھا تو میں نے 2 گھنٹے اس کے لیے مقرر کر رکھے تھے، اور کتب خانے میں جا کر بیٹھتا تھا، جگہ وہاں جا کر لکھا کرتا تھا۔ اب وہ 2 گھنٹے آدمی جو ہے جب تصنیف کرتا ہے، خاص طور سے حدیث کی شرح وغیرہ کی، تو اس کو چاہیے، اس کو ضرورت ہوتی ہے بھائی یکسوئی کی، کوئی آ کے پریشان نہ کرے، کوئی بیچ میں مداخلت نہ کرے۔ ذہن ایک تیار ہو جاتا ہے، اس کو تیار کرنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پھر کوئی ذہن بنتا ہے، پھر لکھنے کا ایک طریقہ ذہن میں آتا ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ 4 5 7 کتابیں دیکھ کر کچھ مضمون ذہن میں آیا، اسے تو کوئی صاحب آ گیا، السلام علیکم، اور وہ اپنا کوئی دوسرا لے کر آئے۔ اب طبیعت جو ساری مضمون بنایا تھا وہ سب ادھر ادھر ہو گیا، ان کی بات سننے میں بڑی تکلیف ہوتی۔ تو میں نے اپنے شیخ حضرت عارف قدس سے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے، بہت لوگ آ کے پریشان کرتے، میں تشریف کر رہا ہوتا ہوں اور وہ لوگ آ کے لوگ جو ہے پریشان کرتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کبھی اپنا کوئی ذاتی جھگڑا لے کے آ گیا، کوئی سفارش کر دو یہ لے کر آ گیا، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بڑا طبیعت میں تکدر رہتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، کیا عجیب بات فرمایا کہ یہ تم جو تعریف کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کر رہے ہو یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کر رہے ہو، یا کوئی اور مقصد ہے، شہرت وغیرہ حاصل کرنا؟ تو میں نے کہا حضرت دل میں خیال تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو رہی ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا
اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آدمی جس وقت شریعت کا جو مطالبہ ہو وہ پورا کرے. اب آپ نے تصنیف کو اپنا اس کو لگا دیا, اس میں آپ کا دل لگتا ہے, اس میں آپ کو شوق ہوتا ہے, تو اپنے شوق کو آپ پورا کر رہے ہیں. اور شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ مہمان آیا ہے, اس مہمان کا اکرام کرنا چاہیے. تو پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں تھی, اب اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ تم مہمان کا اکرام کرو, اس کی بات سنو, اس کا جتنا حق ہے وہ ادا کرو. تو اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے تو اس میں بھی ہو رہی تھی, اس میں بھی ہو. جس وقت جس چیز کا مطالبہ تم سے شریعت کر رہی ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, لہٰذا کیوں پریشان ہو. تو اس دن سے الحمدللہ یہ پریشانی رفع ہو گئی. بھائی جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ اس میں خیر. تو الخیر فیما وقع انشاءاللہ, یہ جو جملہ ہے یہ ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے اپنے معمولات کے لحاظ سے. تو پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں چلا گیا, لیکن بھائی ہیں سب وہ باتیں جو بزرگوں سے سنی ہوئی ہیں اور کچھ سیکھنے کی بھی توفیق ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں میں یہ بات بٹھا دے, ہمیں اپنے ذات کے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرمائے, رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خشیت نصیب فرمائے جو فتویٰ کے لیے سب سے پہلی شرط. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی نماز کا وقت ہو گیا. یہ حدیث المسلسل بالمحبہ کہلاتی ہے, اس لیے کہ اس میں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ انی احبک. اب کیا مقام ہے اس صحابی کا جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انی احبک. تو اور پھر یہ فرمایا تھا کہ انی احبک فقل اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے شاگرد کو سنائی تو ان سے بھی کہا انی احبک فقل اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پھر یہ تسلسل چلتا آیا یہاں تک کہ ہم تک بھی اسی طرح پہنچ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد حدثني بهذا الحديث الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى بمكة المكرمة, وهو يرويه بإسناده إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه لتلميذه إني أحبك فقل
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال لي الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أقول لكم إني أحبكم فقولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اور یہ حدیث مسلسلات جو ہے نا اکثر و بیشتر تسلسل کے ساتھ ان کی سندوں میں ضعف ہے بہت کثرت سے، جو اکثر مسلسلات میں ایسے ہی کہ سند میں ان کا ضعف ہے، خاص طور سے تسلسل والی سند میں. لیکن اس کے باوجود حضرات محدثین اور علماء اہتمام کرتے رہے ہیں تسلسل کی برکت حاصل کرنے کے لیے کہ وہ اس تسلسل کے ساتھ حدیث کو حاصل کریں، چاہے وہ کتنی ہی ضعیف کیوں نہ. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم کسی حدیث کو کہتے ہیں کہ ضعیف ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند میں کوئی ایسا شخص آ گیا ہے کہ جو یا تو حافظہ اس کا قوی نہیں یا وہ عادل نہیں، تو اس وجہ سے وہ حدیث غیر معتبر ہو جاتی ہے. غیر معتبر ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم اس سے کوئی حکم مستنبط نہیں کر سکتے. لیکن جس کا حافظہ کمزور ہو وہ کیا اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس سے جو بات وہ کہے گا وہ غلط ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہے نا. یا کسی کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ جو بات بولے گا وہ جھوٹ بولے گا؟ لہذا احتمال اس میں موجود ہے، باوجود ضعیف ہونے کے احتمال اس میں موجود ہے صحیح ہونے کا. تو ایک محبت کرنے والے کے لیے احتمال بھی کافی ہوتا ہے. اس لیے حضرات محدثین ان مسلسلات کو ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ حدیث المحبہ جو ہے اس کی سند دوسری مسلسلات کے مقابلے میں اچھی ہے، سوائے اس کے کہ میں ضعیف آ گیا. ورنہ اس کی جو اور سند اور جو مشائخ ہیں تو ان کو معتبر قرار دیا گیا. ایک حدیث ہے، حدیث مسلسل بقراءت سورۃ الصف، اس کا تسلسل کے ساتھ بھی وہ صحیح الاسلام. اور یہ جو ہے یہ اس کے بارے میں اتنے درجے کی تو نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اور دوسری مسلسلات کے مقابلے میں اس کی سند قوی ہے، نسبتاً بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس تسلسل کے برکات ہم سب کو عطا فرمائے. مغرب کی نماز کے بعد اور یہاں جس مدرسہ جو یہاں ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہاں چالو تھی. یہ امام محمد عالم جو اسکول ہے اس سے کنیکٹڈ یہ مدرسہ ہے، تو وہاں جو طلبا پڑھتے ہیں اسکول میں بات ہے نظامی کے لیے اللہ تعالیٰ کامیاب